ہمارا سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اپنی قوم کو سمجھایا، بت پرستی سے روکا، گھر سے دعوت شروع کی۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو سمجھایا، بت پرستی سے روکا اور گھر سے دعوت شروع کی۔ جیسے دشمن ابراہیم علیہ السلام کے بنتے گئے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن بنے اپنے ہی۔ اور ایک یہ شرط رکھ دی ایک مرتبہ مکہ کے مشرکوں نے کہ اگر آپ واقعی ہی کوئی سچے نبی ہیں تو یہ چاند موجود ہے، اس کو توڑ کے دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنا ہاتھ، اس کا اشارہ چاند کی طرف کیا۔ اسی کے متعلق سوال ہے، شق قمر، چاند کا پھٹ جانا کب ہوا اور کیا یہ آپ کے معجزات میں سے ہے یا آپ کا کوئی خاص کمال تھا؟ جواب ہے، شق قمر مکی زندگی میں ہوا جب اسلام کے ابتدائی 13 سال تھے ان میں، اور یہ آپ کا معجزہ تھا۔ معجزہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے کسی بھی نبی کو جو خاص نشانی نبوت کو منوانے کے لیے غیر مسلموں کے سامنے رکھی جائے، یہ معجزہ ہے۔ دوسرا سوال، اس عظیم معجزہ کے ظہور پر، اس کے ظاہر ہونے پر، چاند کا ٹکڑے ہو جانا، آپ نے اہل مکہ کو کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہدو، اے اہل مکہ اب تو گواہ بن جاؤ کہ میں سچا نبی ہوں۔ تمہارا مطالبہ بھی رب نے پورا کر دیا، نشانی بھی مل گئی۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے سوال کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کیا، آگے آئے گا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر بتلایا کہ میں نے آسمانوں کی سیر کی، جنت جہنم وہ دیکھی، جنت کی سیر کی، جہنم کے اندر ہونے والے مختلف عذاب ان کو دیکھا، لوگوں کو طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی تھی، تو مکہ والے کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے، آج تک کوئی گیا نہیں ہے آسمان پہ اور آپ اپنے آپ کو نبی بھی کہتے ہو۔ ایک تو ہم اس کی تیری نبوت کو نہیں مانتے، دوسرا یہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ رات کے کچھ حصے میں مکہ سے ایک بندہ فلسطین بھی چلا گیا، وہاں سے پھر جو ہے نا آسمانوں کی سیر بھی کر لی، جنت جہنم بھی دیکھا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اس موقع پر بھی مکہ کے مشرکوں نے نشانی مانگی تھی۔ انہوں نے کہا ان کا تو آنا جانا تھا فلسطین میں، وہ تجارت کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات کے کچھ حصے میں اپنے روح اور جسم سمیت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر گئے براق پر فلسطین تک، پھر آسمانوں پر، تو ہمیں صرف یہ بتا دو کہ مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی کتنی کھڑکیاں اور کتنے دروازے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گن کے تو نہیں آئے تھے، سوال کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اب مشرکین مکہ کا سوال بھی بڑا عجیب کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی اور دروازے کتنے ہیں، آپ کی نبوت کو ہم مان لیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سارا منظر وہ ایسے سمجھو کہ ویڈیو کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کر کے بتلاتے رہے کہ مشرق کی جانب اتنے دروازے، اتنی کھڑکیاں، مغرب کی جانب اتنی کھڑکیاں، شمال اور جنوب، سب کچھ بتا دیا۔ مکے والے کہنے لگے نہیں تو جادوگر ہے، نشانی سب کچھ بتا دیا، مطالبہ پورا ہو گیا، لیکن ماننا نہیں اور کہنے لگے یہ تو پکا جادوگر ہے، نبوت کو نہیں مانا۔ اسی طرح کا یہ شق قمر کا واقعہ، چاند والا واقعہ، مطالبہ کر لیا، پورا ہو گیا، جواب مل گیا، لیکن انکار کر دیا نبوت کو ماننے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سبق کے اندر یہ سوال موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام انہوں نے کیسے قبول کیا اور ان کے اسلام کا سبب کیا چیزیں بنی؟ تو اس کے اندر ہمارا ایک یہ سوال ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت حمزہ اسلام لائے اور اس کے تیسرے دن
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ دونوں کا ہی بڑا ہی عجیب اور انوکھا معاملہ ہے اسلام قبول کرنے کا۔ مکے کے بڑے سردار بھی تھے، بڑے جنگجو بھی تھے، بڑے بہادر بھی تھے قریش میں سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی میں سے۔ تو ابو جہل نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپڑ مارا۔ حضرت حمزہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار پر گئے ہوئے تھے، لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ واپس آئے، بتایا گیا کہ آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے تھپڑ مارا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن یتیم بھتیجے سے شفقت، پیار، محبت بہت زیادہ تھی، غیرت بھی تھی ایک کہ میرا بھتیجا، اس کو کیوں ہاتھ لگا دیا کسی نے، اس سے پہلے میرے والد نے اس کا جو ہے نا اس کا ساتھ دیا، اس کو بچپن کے اندر پالا، میرے بھائی نے ابو طالب نے اس کو پالا، بڑا کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا زندگی گزاری، تو میرے بھتیجے کو اب میرے ہوتے ہوئے کون چھیڑے۔ وہی جو کمان ہاتھ میں تھی، تیر جس کے ذریعے چلایا جاتا ہے، وہی جا کر ابو جہل کے سر میں ماری زور سے۔ غصہ کس چیز کے آیا کہ میرے بھتیجے کو کیوں مارا ہے، اور ساتھ کیا کہا کہ اب تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے کہ وہ دین کی دعوت دیتا ہے، جو جس کو وہ سچا سمجھتا ہے، تو پھر سن لے آج سے حمزہ بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہے۔ یہ سبب بنا اور آئے اپنے بھتیجے کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ یا عمر کے ذریعے یا عمر کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر دے۔ عمر بن ہشام، ابو جہل، یہی ظالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی یا اللہ یا تو اس کو ہدایت دے دے، اسلام مضبوط ہو جائے گا، بڑا سردار ہے، لوگ بات مانتے ہیں، بہادر ہے، جنگجو ہے، مالدار ہے، ہر طرح سے اسلام کی مدد ہوگی، یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کا انتخاب کیا، چلے اپنے گھر سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن راستے میں صحابی ملے، نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا عمر کدھر؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں جس کو تم نبی کہتے ہو نا مسلمان، اس کو قتل کرنے جاؤں۔ تو وہ کہنے لگے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کے بہنوئی سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی بہن فاطمہ جو ہے نا بنت خطاب، انہوں نے دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر گئے اور وہ سارا واقعہ، اپنے بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا، اور پھر یہی سبب بن گیا جب دیکھا کہ یہ تو ڈٹے ہوئے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ الفاظ، وہ قرآن کے وہ اوراق وہ مجھے نہیں دے رہے، تو حضرت عمر کہنے لگے چلو پھر مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں، کسی غیر مسلم اور کافر کے ہاتھوں، مشرک کے ہاتھ ہم قرآن مجید نہیں تھمائیں گے، غسل کرو، نہا کے آؤ، کلمہ پڑھو، پھر تجھے پڑھائیں گے۔ غسل کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جو صحابی وہ پڑھا رہے تھے قرآن، ان کے بہن اور بہنوئی کو، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے جا کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ اسلام کو بڑی مضبوطی ملی، بڑا اسلام دین مضبوط ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا نا، اسلام کو عزت مل گئی، اسلام مضبوط ہو گیا، ہمیں اسلام کے ذریعے عزت ملی، اسلام کو عمر کے ذریعے عزت ملی۔ تو یہ دو شخصیات جن کے اسلام لانے سے اسلام مضبوط ہوا۔ اسلامی عقیدے کے متعلق ہمارا سوال ہے کہ کیا ہم جو فوت ہو گئے ہیں لوگ، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کے چہیتے بننے کے لیے، چاہے وہ جتنے بھی نیک تھے اللہ والے، ان کی قبروں کا طواف کر سکتے ہیں؟ وہاں پر جا کے کوئی نظر و نیاز طواف کرنا، جس طرح خانہ کعبہ کا طواف مشروع ہے، شریعت نے جائز قرار دیا ہے، حکم دیا ہے؟ تو جواب اس کا ہے نہیں۔ کعبے کے علاوہ کسی بھی گھر کا ہم طواف نہیں کر سکتے اجر و ثواب کی نیت سے۔ اللہ کا قرآن سورۃ الحج ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سب سے پرانا گھر، ان اول بیت وضع للناس جو ہے، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کی زمین پر لوگوں کے لیے، اللہ کی عبادت کی خاطر،
صرف اسی کا طواف کرنا چاہیے، اور اس کے طواف کی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس بندے نے بیت اللہ کا طواف کیا، 7 چکر لگائے اور 2 رکعتیں نماز پڑھ لی، کانا کا عید کی رقبہ، ایک غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ہے۔ وہ عمرہ کر رہا ہو پھر بھی مل جائے گا وہ ثواب، وہ حج کے اندر ہے اس کے اندر جو ہے جا کے طواف قدوم کیا ہے، طواف افاضہ، طواف وداع، 3 طواف حج کے اندر ہیں، تو ان تینوں طوافوں کے اندر ایک ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب بھی ہے۔ عمرہ کرنے جائے بندہ 7 چکر لگا رہا ہے، 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ دوسرا سوال اسلامی عقیدے کے متعلق یہ ہے کہ جادو کرنا کیسا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جادو کرنا کافروں کا کام ہے، بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا کہ جو بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد جادو کرے، کروائے، اس کے اندر مددگار بنے، کسی پر بھی جو ایسا عمل کرواتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطانوں نے لوگوں کو جادو سکھائے، اور ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ کفر والا کام کرتے ہیں، شیطانوں نے بھی کفر والا کام کیا، تو بندے کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بندے کے اسلام کو مونڈ دینے والی چیزیں، ان سے بچ جاؤ، کہ ان 7 جرموں میں سے کوئی ایک جرم بھی بندہ کر لیتا ہے، بندے کا اسلام ختم، کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں اس کے کلمے کی۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز بتلائی الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کر لینا، بندے کا ایمان ختم، کوئی اس کے کلمے کی اہمیت نہیں رہی، کوئی اس کی جان مال کی اور عزت کی حفاظت اسلام نہیں دیتا جو مشرک ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ الحج ہے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، پرندے کھا جائیں، درندے اس کو کھا جائیں، ہوائیں اس کو اڑا اڑا کر پھینک کر ماریں، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں مشرک کی، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں جو توحید پر کاربند ہے، کمر بستہ ہے، توحید کو اپنائے ہوئے ہے، تو اللہ فرماتے ہیں بس اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھے پسند ہی یہی ہے۔ سب سے پہلی چیز شرک، اور دوسری چیز جو ہمارے سبق کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ بتلایا وہ سحر اور جادو، جادو کرنا، کروانا، کسی کو کہہ دینا، کوئی کر رہا اس کو نہ روکنا، اور اس کے اس عمل سے راضی ہونا۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ 2 کی دشمنی ہے، ایک جادو کروا رہا ہے، دوسرا بھی چاہ رہا ہے کہ میں کرواتا نہیں، اچھا ہے ہو جائے، اس پر ساتھی تو بن گیا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ نے تو روکا ہے کہ گناہ زیادتی کے کام پر کسی کا تعاون نہیں کرنا۔ تو یہ وہ چیز ہے جادو والا عمل جو بندے کے اسلام کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ باقی چیزیں ہیں، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا، میدان جنگ سے فرار ہو جانا، یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور باقی بھی دیگر جو ہے نا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ 68-57 نمبر حدیث ہے، 6857 نمبر حدیث، 7 وہ چیزیں جو بندے کے اسلام کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز وہ یہ بھی یاد رکھیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عاصم، اس نے جادو کر دیا تھا۔ ایک عورت کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بال چرائے آپ کے، اور ان کو ایک کنگھی پر لپیٹا، 11 گرہیں لگائیں، کچھ پھونکے ماری، شیطانوں سے مدد لی اس یہودی نے، اور مدینے کے اندر ایک کنویں میں اس کو، خشک کنویں میں نیچے رکھا، کھجور کے پتوں کے اندر لپیٹ کے، اور اس کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ اتنا اثر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے اپنے گھر آتے، ابھی بیٹھتے اور حضرت عائشہ سے پوچھتے نماز پڑھ لی لوگوں نے، بھول جاتے تھے، اتنا اثر، بخار، سخت رنگ زرد۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش میں آئے، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی پر قرآن کی آخری 2 صورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 11 آیات ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، فلاں عورت تھی، فلاں بندہ تھا، فلاں کنویں کے اندر آپ کے گھر سے آپ کے بال چرائے گئے، ان پہ جادو کیا گیا، آپ کی یہ کیفیت بنی، آپ کی یہ حالت،
آپ پر یہ پریشانی آئی۔ مومن پر جو بھی پریشانی اللہ اجر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ پریشانیاں آتی ہی نبیوں پر ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی اور ابو داؤد میں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں پریشانیاں آتی ہی نبیوں پر ہیں۔ جس کا جتنا مضبوط ایمان اس پر اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں ڈالتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ مختصر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 آیتیں پڑھی، ایک ایک آیت کو پڑھا اور وہ کنگھی منگوا لی، ادھر سے صحابہ کرام گئے اور اس کنگھی کی ایک گرہ کھولی بال کی، دوسری آیت پڑھی، دوسری گرہ کھولی، حتیٰ کہ 11 آیتیں پڑھی، 11 گرہیں کھولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسے ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ 2 صورتیں معوذتین جن کو کہا جاتا ہے دم، ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، صبح شام کے اذکار کے اندر شامل ہیں۔ اپنے بچوں پہ چھوٹوں پہ جو ہے نا پڑھ کر پھونک مارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے شر سے اور گرہوں میں پھونکنے والی، جادو کرنے والیاں یا والے ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب موت دے حالت ایمان میں شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔